اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائمز دا لاسٹ چیپٹر، یعنی آخر الزماں کے گم شدہ باب، 8واں حصہ۔ علامات قیامت کے بارے میں صدیوں سے نہ صرف ہمارے علماء بلکہ دیگر مذاہب کے اکابرین نے بھی ہزاروں کتابیں لکھی، بہت تحقیق کی اور ہر دور میں تب کے حالات و واقعات کے مطابق توجیحات اور وضاحتیں پیش کی۔ جیسا کہ میں نے گزری نشست میں دجال کے گدھے کی سواری کو ہوائی جہاز سے تشبیہ دی تھی، لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد یا برمودا ٹرائنگل کے سامنے آنے سے پہلے اس کی سواری یا اس کی کسی نامعلوم جزیرے پر موجودگی کے حوالے سے نظریات قطعاً مختلف ہوں گے۔ تمام تر اندازوں کے ساتھ کامل یقین صرف اس بات پہ ہونا لازم ہے کہ درست علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کب کون سی نشانی، کون سا واقعہ کس معاملے سے جوڑا جا سکتا ہے اور کس حدیث کو ماضی و حال کی کس علامت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، انتہائی دشوار اور ایک ایسا موضوع جس پہ کسی دور میں بھی علماء کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی آج ہے۔ مثلا چند کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امام مہدی کی آمد یا پھر خروج دجال، چونکہ قرآن شریف میں ہی موجود نہیں ان واقعات کا تذکرہ، اس لیے وہ ان کی صداقت سے کچھ لوگ مکمل انکار کرتے ہیں، لیکن محدود تعداد میں موجود ان شخصیات کو احادیث یا سنت کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ اس لیے ان منکرین حدیث کا تذکرہ میں یہاں یوں لا حاصل تصور کرتا ہوں کہ ان پر جید علماء نے ہر دور میں، جن کا تعلق تمام مسالک سے رہا، لاتعداد کتابیں لکھی، دلائل سے بھرپور مباحثے کیے، لیکن بات بہرحال لا حاصل رہی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تاہم اہم ترین سوال جس کا جواب ہر دور میں پوچھا جاتا رہا اور آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر الزمان کی علامات متوسطہ یعنی درمیانی دور کی علامتیں بڑی نشانیوں یا علامات کبریٰ کی طرف کس وقت پڑیں گی اور ہم آج کس دور میں کھڑے ہیں، یہ وقت کب ہوگا جب بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اس کا بھی قطعاً جواب دینا ناممکن کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دور میں ابن سیاد پر دجال ہونے کا گمان گزرا تھا۔ ایک لڑکا، ایک بچہ تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا بڑے ہو کے، حرمین میں رہا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھائی۔ اسی طرح عیسائی راہب تمیم داری جو کہ مسلمان ہوا تھا اور جس نے غیر آباد جزیرے میں عجیب شخص کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، ایک طویل عرصے تک وہ جزیرہ بحر روم یا بحر عرب میں کہیں تصور ہوتا رہا۔ اس وقت برمودا ٹرائنگل یا ڈیول سی سامنے نہیں آئے تھے۔ جب وہ آ گئے تو علماء کا ذہن اس طرف گیا، لیکن جہاں کی موجودگی پر اختلاف برقرار، بیشتر علماء کا خیال ہے کہ اس کا یعنی دجال کا ظہور بہرحال مشرق سے ہوگا اور وہ غالباً غصے کی حالت میں باہر نکلے گا، ظاہر ہوگا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو تب کوئی بڑا صدمہ یقیناً یا شکست ہوئی ہوگی جس پہ دجال کو غصہ چڑھے گا۔ اور کئی اہل علم کے نزدیک وہ جزیرہ جہاں دجال قید ہے وہ نہ تو برمودا ٹرائنگل میں ہے اور نہ ہی ڈیول سی میں، بلکہ ملک برطانیہ ہے خود۔ جی ہاں، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں انگلینڈ، اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 1917 میں جزیرہ برطانیہ نے بلفور اعلامیہ کے ذریعے اچانک دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ وہ ارض مقدس میں ایک یہودی قومی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 1918 میں برطانیہ کے ہی ایک فوجی جنرل نے ترکی کی فوج کو شکست دے کے ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا، اور اگلے چند سال یعنی 1919 سے 1948 تک برطانیہ نے ارض مقدس پہ حکومت کی تھی۔ اس عرصے میں پوری دنیا اور خصوصاً یورپ اور جرمنی سے بڑی تعداد میں یہودی اس علاقے میں ہجرت کرتے رہے، اور جرمن یہودیوں سے شدید نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کئی مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے برطانیہ سے مل کے امریکہ سے ساز باز کر کے جرمنی کے خلاف سازش کی تھی، غداری کی، اور یہ وعدہ لیا تھا کہ جواباً وہ جنگ میں فتح کے بعد اگر اتحادیوں کو فتح ہو گئی تو یہودیوں کو ارض مقدس دے دیا جائے گا۔ نتیجتاً ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے اور وہ مزید تعداد میں دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹ کے ارض مقدس کی طرف آ گئے۔ 1948 میں برطانیہ نے ہی اسرائیلی ریاست تشکیل کی، اور یہ بھی دلیل سامنے آئی کہ برطانیہ بھی بحر متوسط کے پار کوئی 1 ماہ کی مسافت پہ ہے، یعنی جہاں پہ تمیم داری اس دور میں گئے ہوں گے، اور وہ ماضی کے جساسہ نامی
عجب قسم کی مخبری کرتے ایک جانور نما انسان سے ملاقات کا احوال بھی جب تشبیہ دیتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی تو برطانیہ جاسوسی اور سوراخ رسانی میں کمال رکھتا ہے، چاہے وہ شرلک ہومز یا جیمز بانڈ جیسے فرضی کردار ہوں یا پھر لارنس آف عربیہ جیسی ایک حیران کن شخصیت جو موجودہ مشرق وسطیٰ کے قیام کی کلیدی وجہ بنی۔ جو علماء یہ نظریہ پیش کرتے ہیں وہ اس کی تشریح کو مزید آگے بڑھاتے کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جب دجال رہا ہوا تو اس نے مسیحا بن کے، جھوٹا مسیحا بن کے ایک ایسے دن اپنا کام شروع کیا جس کی مدت 1 سال تھی، ایک دن کی مدت 1 سال تھی، اور وہ اس عرصے چونکہ برطانیہ میں رہا اسی لیے اتنے طویل دور برطانیہ دنیا کی حکمراں ریاست رہی اور دنیا کا مالیاتی نظام بینک آف انگلینڈ کے ذریعے قابو میں رہا، پوری دنیا کا نظام۔ اور جب طاقت کا مرکز برطانیہ سے امریکہ گیا 2 بڑی جنگوں کے درمیان، تو اس دوران دجال کا ایک دن سال کے بجائے مہینے کا ہو گیا اور پھر وہ برطانیہ سے امریکہ چلا گیا، یہ نظریہ پیش ہوتا ہے۔ اور اسی لیے پھر نئے معاشی نظام میں پاؤنڈ کی جگہ ڈالر اور لندن کی مرکزیت واشنگٹن چلی گئی۔ حالات یہ ہو گئے کہ جنگ عظیم دوم جب ختم ہوئی تو واشنگٹن کو برطانیہ اور پورے یورپ کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے مارشل پلان کا اعلان کرنا پڑا، لیکن جس طرح برطانوی عوام بھی حیران تھے کہ کیوں کر ان کی سیکولر حکومت یہودی ریاست کی حمایت کرتی ہے، اور اسی طرح آج بھی امریکی عوام اپنی حکومت کے غیر معمولی طور پہ اسرائیل نواز ہونے پر حیران ہوتے ہیں اور یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیوں امریکہ نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر کے باقی دنیا پہ بھرپور دباؤ ڈالا کہ وہ اسے ہر صورت تسلیم کریں، اسرائیل کے خلاف ہر قدم کی امریکہ کیوں مخالفت کرتا ہے اور وہاں کی حکومتوں کی وحشیانہ پالیسیوں کی کیوں کر ہر وقت حمایت کرتا رہتا ہے، ساری دنیا سے بڑھ کے کیوں اسرائیل کو ہی اسلحہ اور دیگر امداد دی جاتی ہے، کیوں اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے غیر قانونی ہونے پر مغرب نے، امریکہ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ جو نظریہ ہے چند لوگ جو پیش کرتے ہیں، جب مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہاں ہے دجال، امریکہ میں ہے تو کہاں پہ رہتا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، وہ پھر وضاحت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی اس کی مدت اب 1 ماہ ہے، پہلے 1 سال تھی جب برطانوی راج تھا، اب وہ 1 دن کی مدت 1 ماہ ہے، لیکن ہم اس وقت جس لمحے میں ہیں وہاں پر 1 دن 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا مستقبل میں جب امریکہ کی جگہ اسرائیل دنیا کی حکمراں ریاست کی جگہ سنبھالے گا، اور تبھی یہودی اسے اپنا بادشاہ سمجھیں گے مستقبل میں، اور وہ پھر ایک باقاعدہ انسانی شکل میں سامنے آئے گا۔ اس وقت وہ خفیہ جگہ پہ خاموشی سے نظروں سے اجل ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، اور مغربی ممالک خصوصاً برطانیہ اور امریکہ کی مدت سے دنیا بھر کے یہودیوں کو ارض مقدس لا کے اسرائیل قائم کرنے کی وجہ یہی ہے، سارا کام ہو چکا ہے، دجال کر چکا ہے، اور اب صرف ایک کام رہ گیا ان کا، اور وہ یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر، یعنی ان کے نظر سے صرف ایک مرحلہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر باقی رہ گئی ہے، اور اس کے بعد ان کے جھوٹے مسیح یا دجال کا ظہور لازمن ہو کے رہے گا، یعنی صرف ایک نشانی کا فاصلہ، ایک علامت کا فاصلہ، اور اس کے بعد دجال نے آنا ہے یہودیوں کے مطابق۔ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی یا امام مہدی کی آمد پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے انہیں ان علامات میں کوئی دلچسپی نہیں جن کا ذکر مسلمان کرتے ہیں کہ دجال سے پہلے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، باقی ساری باتیں۔ اور اگر دجال کے بارے میں یہ جو نظریہ میں نے بتایا، اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی برطانیہ، امریکہ اور پھر اس کے بعد اسرائیل، اس طرح سے دجال کی پارٹ شفٹ ہو رہی ہے، تو پھر وہ جو اس نظریے کو پیش کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سب سے آسان ہے بتانا، کیونکہ اسی لیے پھر دجال تمام تر جدید ٹیکنالوجی پہ قابض بھی ہوگا، کیونکہ وہ پھر ایک نادیدہ قوت کی صورت برطانیہ سے امریکہ، امریکہ سے اسرائیل آ جائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اس کو بہت لوگ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے دجال کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کے بارے میں کیا پرواہ ہے، وہ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ مفہوم اس بات کا، اس حدیث کا یہ کہ پہلے بیان کر چکا میں دوسری نشست میں کہ دجال کے آنے سے پہلے
بارشیں کم ہوں گی، درخت سوکھ چکے ہوں گے، کھیت ویران ہوں گے، اور دجال اس وقت اپنے وسائل کے ساتھ خوراک کے ذرائع سے مالا مال وہ مفوق الحال ضرورت مند بھوکے لوگوں کو اپنی جانب مرغوب کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ دجال کے پاس ہوگا اس کا مجھے علم ہے۔ اس کے پاس 2 جاری نہریں ہوں گی، ایک آنکھوں دیکھا سفید پانی ہوگا اور دوسری آنکھوں دیکھی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی اسے پائے تو اس میں خود کو ڈالے جس کو وہ آگ دیکھتا ہو اور آنکھیں بند کر لے، پھر سر کو جھکائے اور اس آگ والے پانی سے پانی پیے تو اسے وہ ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ مفہوم اس حدیث کا یوں لیا جائے کہ دجال جن اہل ایمان کو گرفتار کرے گا تو انہیں بھوکا پیاسا بھی رکھے گا۔ جب پانی پینے کی اجازت ملے گی تو سامنے 2 نہریں ہوں گی، شفاف پانی کی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ ظاہر ہے کہ پیاسے پانی پہ چھپٹیں گے، حالانکہ وہ آگ ہوگی، لہذا وہ اسی وقت آگ کی لپیٹ پہ آ جائیں گے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر آزمائش کی وہ گھڑیاں آ جائیں تو پانی والی نہر یعنی دجال کی شوبدہ بازیوں سے بچو، دھوکے سے خود کو محفوظ کرو اور جو کچھ نظر آئے اس پہ یقین نہ کر لو۔ آج مسلمان ان حدیثوں پہ غور نہیں کرتے کہ آج بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم باطل کو پہچاننے کے باوجود مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کا ساتھ اور صرف اس لیے کہ ہم پہ ڈالروں کی بارش ہوتی ہے؟ کیا تیزی سے معاشرے میں وہ لوگ مضبوط تر نہیں ہو رہے جو کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم حلال کھا رہے ہیں حرام؟ یا پھر یہ کہ زندہ رہنے کے لیے تو شیطان کے ساتھ بھی لین دین ہو سکتی ہے؟ مسیح دجال یعنی خود کو دھوکہ دینے کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرنے والا یہ فتنہ رفتہ رفتہ تمام عالمی وسائل پہ قبضے کے بعد کس انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا سامنا کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید۔ دجال کا ظہور خدائی کے دعوے کے ساتھ ہوگا اور وہ خود کو طاقتور ترین اور یہودیوں کا نبی بادشاہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں مختلف شعبدے بھی رکھے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب مان لے گا؟ دیہاتی وعدہ کرے گا کہ 2 شیطان اس کے سامنے ماں باپ کے روپ میں آ کے کہیں گے کہ بیٹا تو اس کی اطاعت کر لے، یہی تیرا رب ہے۔ 5 جولائی 1996 کو اسکاٹ لینڈ میں پہلی بار ایک بھیڑ کلوننگ کے ذریعے پیدا ہوئی جو کہ 3 بھیڑوں کی اولاد تھی۔ ایک کے جسم سے خلیہ لیا گیا، دوسرے کے جسم سے ڈی این اے اور تیسری بھیڑ نے اسے پیدا کیا، اور یہ تاریخ میں ڈالی دا شیپ کہلاتی ہے۔ اور 6 سال تک یہ بھیڑ زندہ رہی اور پھر یہ مر گئی۔ سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور تیزی سے سائنسداں انسانوں کی کلوننگ پہ کام کرنے لگے، لیکن پھر اقوام متحدہ اور تمام ممالک کی جانب سے انسانوں کی کلوننگ پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ تصور کیجئے کہ آپ کے ایک خلیے سے آپ جیسا ایک دوسرا انسان پیدا ہو جائے اور پھر آگے وہ اپنا خلیہ کسی طرح سے کہیں اور دے، کسی تجربہ گاہ میں، اور آپ جیسا یہ تیسرا انسان پیدا ہو جائے۔ تصور کیجئے کہ کیا تماشا ہوگا۔ اور پھر اگر ایک مرتے ہوئے شخص کسی دوست، رشتہ دار، والدین کا خلیہ لے کے اس کی کلوننگ کر لی جائے تو کیا اسے جدید ترین سائنسی اصطلاحات سے ہٹ کے مردوں کو زندہ کرنا نہ کہا جائے گا؟ فی الحال تو یہ تمام تحقیقات سرکاری سطح پہ ممنوع ہے، لیکن کیا دنیا کی کہیں کسی گمنام تجربہ گاہ میں سائنسداں خاموشی سے اس پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے؟ اور کیا اسے دجال کے اس فتنے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرے گا؟ میں نے اپنی گفتگو میں دجال کے قبضے میں پانی کی نہروں کا بھی ذکر کیا اور ایک گزری نشست میں وہ حدیث بھی بیان کی تھی جہاں آخر الزماں میں پہاڑوں کی طرف پناہ لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑی علاقوں میں کم ہوگا اور جو پہاڑ جدید لیکن جاہل تہذیب سے پاک رہیں گے وہاں یہ فتنہ مکمل طور پہ غائب رہے گا۔ تبھی غالباً کچھ علماء کے نزدیک مختلف قوتیں آج آپ کو پہاڑی علاقوں پہ خاص توجہ دیتی نظر آئیں گی، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پانی کے قدرتی ذخائر
یعنی دریا، چشمے اور برفانی نالے وغیرہ بہتے ہیں۔ ایک دور میں لوگ ان علاقوں میں رہائش کو ترجیح دیتے تھے جہاں قدرتی پانی کے ذخائر ہوں، لیکن گزرے چند سالوں میں آپ کو ان علاقوں کے لوگ بھی غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز کی تیار کردہ منرل واٹر کی بوتلیں استعمال کرتے نظر آئیں گے۔ وجوہات تلاش کریں تو آپ کو اس بھرپور پروپیگنڈے کا زور نظر آئے گا کہ قدرتی پانی پینے سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ گویا ایک غیر محسوس لیکن انتہائی منظم انداز میں دنیا بھر کے میٹھے پانی کے ذخائر پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ لوگ تیزی سے اس کا استعمال چھوڑ رہے ہیں اور بوتلوں اور ٹینکروں میں موجود پانی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ چند دہائیوں پہلے گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے، پھر پائپ لائنوں سے نلوں کے ذریعے پانی عام ہوا اور اب ہر طرف بوتلوں میں بھرا پانی۔ ظہور دجال تک پانی پر یہ کنٹرول کس حد تک عام انسان کے ہاتھ سے نکل کے ملٹی نیشنلز کے پاس چلا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تو ہم نے پوچھا کہ زمین پہ اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے، زمین کو حکم دے گا کہ وہ نباتات اگائیں، اور شام کے وقت جب جانور چراگاہوں میں واپس لوٹیں گے تو وہ خوب موٹے تازے نظر آئیں گے، اور یہ اس قوم کا دجال پر ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں خود پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا، ان لوگوں پر قحط-سالی مسلط ہو جائے گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا۔ دجال ویران علاقے کی طرف جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح جمع کر کے نکالے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد گھومتی ہیں۔ تو کیا کرۂ ارض کا موسم اور نتیجتاً پیدا ہوتی خشک سالی، قحط، طوفان، سیلاب، بارشیں، ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے؟ To be the warmest year on record. Road in Russia suddenly alive with a mysterious flash of light. A state of emergency and now at least 7 dead. It is freezing cold, up to 25 miles per hour, lighting up the downtown Buffalo. An earthquake today in central Japan. Close to 500 were forced. Strong earthquakes with magnitudes of more than a state of emergency in Gaza City. Torrential rain has killed at least 3 people were struck by lightning from a total of 3,000. And the shaking is going on in all realms. Even in the scripture, there's a scripture that says, shake yourselves. In other words, wake up. ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام یعنی ہارپ امریکی سائنسدانوں کا ایک ادارہ ہے جو کہ الاسکا میں قائم ہے۔ نہ صرف وہاں پہ موسموں پہ تبدیلیوں پہ تحقیق ہوتی ہے بلکہ کئی نقادوں کی نظر میں یہ کرۂ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں میں اضافوں کا بھی ذمہ دار ہے۔ ادارے کی جانب سے بار بار تردید کے باوجود مسلسل الزام لگایا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں سے 3.6 میگا واٹ کی طاقتور لہریں فضاؤں میں چھوڑی جاتی ہیں، چنانچہ کئی افریقی ممالک میں بارشیں نہ ہونے کے باعث قحط، ترکی، یونان، ایران اور فلپائن سمیت دنیا کے کئی ممالک کے بڑے اور بھیانک زلزلے، بجلی کے بریک ڈاؤن اور TW فلائٹ 800 سمیت کئی طیاروں کا کریش بھی یہیں سے کنٹرول کیا گیا، اور یہ عصر حاضر کا اہم ترین ملٹری ہتھیار ہے جس کے ذریعے جب چاہیں کہیں بارش برسا دیں اور جہاں بربادی لانا چاہیں وہاں خاک اڑا دیں۔ ہارپ کے نگراں تمام الزاموں کو صرف یہ کہہ کے رد کرتے ہیں کہ چونکہ اس مقام تک عام افراد یا قانون سازوں کو اجازت نہیں دی جاتی آنے کی، اس لیے مختلف مفروضے گھڑے گئے ہیں۔ لیکن ہارپ پہ یہ الزام عائد کرنے والے عام افراد نہیں بلکہ دیگر ممالک کے کئی محققین، سائنسدان بھی ہیں جن کو یقین ہے کہ یہ قدرتی وسائل پہ حتمی قابو پانے کی ایک کوشش ہے، اور ان شدید تنقیدی آوازوں میں خود اب یورپی پارلیمنٹ تک شامل ہو چکی ہے۔ حضرت عمرو بن حیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ دجال روئے زمین کے ایسے حصے سے ظاہر ہوگا جو کہ مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراساں کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ
لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ خراسان کے بارے میں ایک لشکر کا میں ذکر کر چکا جو امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا، اور روایت کے مطابق دجال کے نکلنے کی جگہ عراق و شام کا درمیانی علاقہ ہے۔ چنانچہ کئی علماء کہتے ہیں کہ اس کا خروج خراسان سے ہی ہوگا، لیکن شہرت اور خدائی کا دعویٰ غالباً وہ عراق میں کرے گا۔ بخت نصر بادشاہ نے جب بیت المقدس پہ حملہ کر کے ہیکل کو تباہ کیا تھا تو بہت بڑی تعداد میں یہودی آ کے اصفہاں کے اس علاقے میں آباد ہو گئے تھے جس کا نام بعد میں یہودیہ پڑ گیا۔ جو یہودی قدیم فارس میں آ کے آباد ہوئے وہ نہ صرف ایران بلکہ آذربائیجان، تاجکستان جو کہ اب روس کا حصہ ہے، جارجیا، ترکمانستان، ازبکستان اور عراق کا کچھ علاقہ تھا اس دور میں، اور پھر یہیں کے کچھ علاقے خراسان میں بھی بعد میں شامل ہو گئے۔ گزری چند صدیوں میں بڑی تعداد میں یہودی یہاں سے ہجرت کر کے مغربی ممالک اور امریکہ میں جا بسے، لیکن وہ اب بھی پرشین جیوز یا فارسی یہودی کی نسل سے خود کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہو کے عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دروازے سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ کا اندازہ ہے کہ یہاں مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ ہے۔ اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں آپ کو غرقت کے درخت نظر آتے ہیں جنہیں انگلش میں لیشیم کہا جاتا ہے۔ خصوصاً یہودیوں نے بہت تعداد میں گولان کی پہاڑیوں پہ یہ درخت لگائے وہاں قبضہ ہونے کے بعد۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ یہ ان کا درخت ہے، یہ وہ درخت ہے جو ان کے بادشاہ یعنی دجال کو پناہ دے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کر لی اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ اسرائیلی شہر تل ابیب سے کچھ 15 کلومیٹر جنوب مشرق میں 71,000 آبادی رکھتا ایک شہر لود کے نام سے آباد ہے، جو کہ 5,000 سال قبل مسیح کی تاریخ رکھتا ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران یہاں سے عرب ہجرت کر گئے، اور اسرائیل کا اہم ترین سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈہ یعنی بینگورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہر سال 15 ملین مسافروں کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو شہر لوط کے دروازے پہ قتل کریں گے۔ گویا ممکن ہے کہ وہ وہاں سے بذریعہ طیارہ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جائے، حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لوط شہر جانے والے باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے اس شہر میں باقاعدہ ایک جگہ ایسی آباد کی ہے، رکھی ہے، جہاں یہ لکھا گیا ہے، تحریر کیا گیا ہے، ایک بورڈ لگا ہے کہ یہاں ان کے نبی بادشاہ قیام کریں گے۔ دجال کا قتل یعنی اس جھوٹے نبی بادشاہ کا جو خود کو مسیح دجال کہتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد پھر معاملات کس طرف بڑھیں گے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور انہیں مسیح عربی الفاظ ماسح یعنی ہاتھ پھیرنے والا یا ممسوح یعنی جس پر ہاتھ پھیرا جانے کے وزن پہ کہا گیا ہے، کہ جب وہ کسی بیمار یا معذور کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ اور اہل کتاب میں سے ایسا کوئی نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پہ گواہ ہوں گے۔ امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کے مطابق اپنے تمام فیصلے کریں گے، اور کیونکہ وہ ظہور دجال کے بعد تشریف لائیں گے تبھی اللہ ان کے ہاتھ سے دجال کو قتل کروائے گا۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں پھر تشریف لائیں گے، لیکن
عیسائیوں کے نزدیک مسیح ہدایت یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد کی اولاد سے ہیں، جبکہ مسیح گمراہی یعنی دجال حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی اور پھر 3 روز بعد آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں بیان کر چکا کہ یہ تب ہوگا جب مسلمان ایک بڑے مارکے میں فتح یاب ہو کے یعنی شہر قسطنطنیہ کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا چکے ہوں گے۔ اپنے نزول اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ روایات کے مطابق 40 اور کچھ کے مطابق 60 سال دنیا میں قیام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے یا پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے، یعنی وہ روحا کے مقام سے تلبیہ پکاریں گے۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان رستے پہ مدینہ سے کچھ 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ، یا وہ عمرے کا احرام کھول کے حج کا احرام دوبارہ باندھیں گے یا ایک ہی احرام میں حج و عمرہ ادا کریں گے۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور دیگر علماء کرام کی رائے کے مطابق دجال اور اس کو ماننے والوں کے قتل کے بعد 1-2 سال کے عرصے میں حضرت امام مہدی وصال پا جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور مشکوہ شریف کے مطابق نکاح کے 19 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور ابو داؤد کے مطابق مسلمان نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کریں گے۔ گزری نشست میں صحیح بخاری و مسلم کی وہ روایت کی گئی حدیث بیان کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اپنے قیام کے دوران صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بھی ختم ہوگا۔ صلیب کو توڑے جانے سے مراد عیسائی عقیدے کی نفی ہے کہ انہیں صلیب دی گئی تھی، دعوت صرف اسلام کی ہوگی اور کوئی دوسرا دین زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ خنزیر کے بارے میں توریت میں ہے کہ ناپاک خنزیر تمہارے لیے اگرچہ اس کا کھر 2 حصوں میں تقسیم ہے لیکن وہ جگالی نہیں کرتا، تم نہ اس کا گوشت کھاؤ اور نہ اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤ۔ انجیل میں ہے، پطرس نے کہا کہ ہرگز نہیں ہے رب، میں نے کبھی کوئی گندی چیز نہیں کھائی۔ وہ عیسائی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے جانے کے 7ویں دن بعد دوبارہ تشریف لائے تھے۔ ہندو مت میں بھی خنزیر کھانے کی ممانعت ہے۔ اونچی ذات کے ہندو خنزیر کے گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور نچلی ذات کے چند ہندو اسے جائز سمجھتے ہیں۔ زرتشت مذہب کے لوگ یا بدھ مت کے پیروکار بھی خنزیر سے مکمل پرہیز کرتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ہوئی تحقیق کے مطابق خنزیر میں کم سے کم 450 وبائی امراض پائے جاتے ہیں، اور یہ جن مخصوص امراض کے انتشار کا سبب بنتا ہے ان کی تعداد 75 سے زیادہ ہے۔ یہ تعداد عام بیماریوں کے علاوہ ہے جو خنزیر کا گوشت کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جانور نہ صرف گندگی کھاتا ہے بلکہ اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی موجودگی میں دوسرے نر اس کی مادہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جبکہ دوسرے تمام جانور اپنی مادہ کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ تبھی علماء کے نزدیک اس کا گوشت کھانے والوں میں غیرت عموماً کمزور ہوا کرتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس جانور کے وجود کو مٹا دینے اور مکمل طور پہ اسے ختم کر دینے کا حکم دیں گے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلم ملک میں رہنے والے اہل کتاب سے ان کی حفاظت اور پیش کی گئی سہولیات کی عوض دیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جو انکار کرے گا اسے جنگ ہوگی۔ مراد یہ نہیں کہ انہیں اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنی رضامندی سے اسلام میں داخل ہوں گے اور ان کے دلوں سے یہ اعتقاد ختم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔
اسلام کے دور اول کے بعد یہ امت کا بہترین دور ہو، جہاد موقوف ہو جائے گا، زکوٰۃ اور صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں امن و امان، ہر طرف سکون۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص جس کا نام ماقد ہوگا تو اسے خلیفہ مقرر کریں گے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ لیکن دجال کے قتل کے بعد دنیا میں قائم ہوتا امن بہت عارضی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک نیا فتنہ جنم لے گا، بہت بڑا فتنہ، جو انہیں بیت المقدس میں گھیر کر انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر دے گا۔ آخر الزمان کی ایک اور اہم ترین علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانی، قیامت کی بڑی نشانی، آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر طرف سے امڑ آتے یاجوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیں گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائمز، the last chapter، یعنی آخر الزمان کے گم شدہ باب، 8واں حصہ۔ علامات قیامت کے بارے میں صدیوں سے نہ صرف ہمارے علماء بلکہ دیگر مذاہب کے اکابرین نے بھی ہزاروں کتابیں لکھی، بہت تحقیق کی، اور ہر دور میں تب کے حالات و واقعات کے مطابق توجیحات اور وضاحتیں پیش کی۔ جیسا کہ میں نے گزری نشست میں دجال کے گدھے کی سواری کو ہوائی جہاز سے تشبیہ دی تھی، لیکن ہوائی جہاز کی ایجاد یا برمودا ٹرائنگل کے سامنے آنے سے پہلے اس کی سواری یا اس کے کسی نامعلوم جزیرے پر موجودگی کے حوالے سے نظریات قطعاً مختلف ہوں گے۔ تمام تر اندازوں کے ساتھ کامل یقین صرف اس بات پہ ہونا لازم ہے کہ درست علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کب کون سی نشانی، کون سا واقعہ کس معاملے سے جوڑا جا سکتا ہے اور کس حدیث کو ماضی و حال کی کس علامت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، انتہائی دشوار اور ایک ایسا موضوع جس پہ کسی دور میں بھی علماء کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی آج ہے۔ مثلا چند کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول امام مہدی ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا، اور اگلے چند سال یعنی 1919 سے 1948 تک برطانیہ نے ارض مقدس پہ حکومت کی تھی۔ اس عرصے میں پوری دنیا اور خصوصاً یورپ اور جرمنی سے بڑی تعداد میں یہودی اس علاقے میں ہجرت کرتے رہے، اور جرمن یہودیوں سے شدید نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کئی مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے برطانیہ سے مل کے امریکہ سے ساز باز کر کے جرمنی کے خلاف سازش کی تھی، غداری کی، اور یہ وعدہ لیا تھا کہ جواباً وہ جنگ میں فتح کے بعد اگر اتحادیوں کو فتح ہو گئی تو یہودیوں کو ارض مقدس دے دیا جائے گا۔ نتیجتاً ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، اور وہ مزید تعداد میں دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹ کے ارض مقدس کی طرف آ گئے۔ 1948 میں برطانیہ نے ہی اسرائیلی ریاست تشکیل کی، اور یہ بھی دلیل سامنے آئی کہ برطانیہ بھی بحر متوسط کے پار کوئی 1 ماہ کی مسافت پہ ہے، یعنی جہاں پہ تمیم داری اس دور میں گئے ہوں گے۔ اور وہ ماضی کے جساسہ نامی عجب قسم کی مخبری کرتے ایک جانور نما انسان سے ملاقات کا احوال بھی جب تشبیہ دیتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی تو برطانیہ جاسوسی اور سوراخ رسانی میں کمال رکھتا ہے، چاہے وہ شرلک ہومز یا جیمز بانڈ جیسے فرضی کردار ہوں، یا پھر لارنس آف عربیہ جیسی ایک حیران کن شخصیت جو موجودہ مشرق وسطیٰ کے قیام کی کلیدی وجہ بنی۔ جو علماء یہ نظریہ پیش کرتے ہیں وہ اس کی تشریح کو مزید آگے بڑھاتے کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جب دجال رہا ہوا تو اس نے مسیحا بن کے، جھوٹا مسیحا بن کے ایک ایسے دن اپنا کام شروع کیا جس کی مدت 1 سال تھی، ایک دن کی مدت 1 سال تھی،
اور وہ اس عرصے چونکہ برطانیہ میں رہا، اسی لیے اتنے طویل دور برطانیہ دنیا کی حکمراں ریاست رہی اور دنیا کا مالیاتی نظام بینک آف انگلینڈ کے ذریعے قابو میں رہا، پوری دنیا کا نظام۔ اور جب طاقت کا مرکز برطانیہ سے امریکہ گیا دو بڑی جنگوں کے درمیان، تو اس دوران دجال کا ایک دن سال کے بجائے مہینے کا ہو گیا اور پھر وہ برطانیہ سے امریکہ چلا گیا۔ یہ نظریہ پیش ہوتا ہے اور اسی لیے پھر نئے معاشی نظام میں پاؤنڈ کی جگہ ڈالر اور لندن کی مرکزیت واشنگٹن چلی گئی۔ حالات یہ ہو گئے کہ جنگ عظیم دوم جب ختم ہوئی تو واشنگٹن کو برطانیہ اور پورے یورپ کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے مارٹل کی قیامت یا پھر خروج دجال، چونکہ قرآن شریف میں ہی موجود نہیں ان واقعات کا تذکرہ، اس لیے وہ ان کی صداقت سے کچھ لوگ مکمل انکار کرتے ہیں۔ لیکن محدود تعداد میں موجود ان شخصیات کو احادیث یا سنت کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اس لیے ان منکرین حدیث کا تذکرہ میں یہاں یوں لا حاصل تصور کرتا ہوں کہ ان پر جید علماء نے ہر دور میں، جن کا تعلق تمام مسالک سے رہا، لاتعداد کتابیں لکھی، دلائل سے بھرپور مباحثے کیے، لیکن بات بہرحال لا حاصل رہی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تاہم اہم ترین سوال جس کا جواب ہر دور میں پوچھا جاتا رہا اور آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر الزمان کی علامات متوسطہ یعنی درمیانی دور کی علامتیں بڑی نشانیوں یا علامات کبریٰ کی طرف کس وقت بڑھیں گی اور ہم آج کس دور میں کھڑے ہیں، یہ وقت کب ہوگا جب بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اس کا بھی قطعاً جواب دینا ناممکن کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دور میں ابن سیاد پر دجال ہونے کا گمان گزرا تھا۔ ایک لڑکا، ایک بچہ تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا بڑے ہو کے، حرمین میں رہا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھائی۔ اسی طرح عیسائی راہب تمیم داری جو کہ مسلمان ہوا تھا اور جس نے غیر آباد جزیرے میں عجیب شخص کی موجودگی کا ذکر کیا تھا، ایک طویل عرصے تک وہ جزیرہ بحر روم یا بحر عرب میں کہیں تصور ہوتا رہا۔ اس وقت برمودا ٹرائنگل یا ڈیول سی سامنے نہیں آئے تھے۔ جب وہ آ گئے تو علماء کا ذہن اس طرف گیا، لیکن جہاں کی موجودگی پر اختلاف برقرار، بیشتر علماء کا خیال ہے کہ اس کا یعنی دجال کا ظہور بہرحال مشرق سے ہوگا اور وہ غالباً غصے کی حالت میں باہر نکلے گا، ظاہر ہوگا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو تب کوئی بڑا صدمہ یقیناً یا شکست ہوئی ہوگی جس پہ دجال کو غصہ چڑھے گا۔ اور کئی اہل علم کے نزدیک وہ جزیرہ جہاں دجال قید ہے وہ نہ تو برمودا ٹرائنگل میں ہے اور نہ ہی ڈیول سی میں، بلکہ ملک برطانیہ ہے خود۔ جی ہاں، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں انگلینڈ، اور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ 1917 میں جزیرہ برطانیہ نے بلفور اعلامیہ کے ذریعے اچانک دنیا کو حیران کر دیا تھا کہ وہ ارض مقدس میں ایک یہودی قومی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 1918 میں برطانیہ کے ہی ایک فوجی جنرل نے ترکی کی فوج کو شکست دے کے